اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ الف لام میم، آیت نمبر 1۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیں کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے حبیب کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ظاہر ہو گئی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ ثابت ہے کہ اسی طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عربی میں معروف تھا، اسی لیے کسی نے ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا۔ جب قرآن نازل ہونا تھا اس سے پہلے عرب کے جو لوگ تھے وہ شعر و شاعری میں ایسے الفاظ بولا کرتے تھے۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، یعنی سورہ کاف، سورہ قلم، سورہ صاد کا آغاز میں ایک ایک حرف ہے، حامیم، طٰہٰ، یاسین 2 حرف ہیں، الف لام میم اور الف لام را 3 حروف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں ہیں، الف لام میم صاد اور الف لام میم را 4 حروف ہیں، اور حروف مقطعات میں زیادہ سے زیادہ 5 حروف یکجا آ جاتے ہیں، چنانچہ کاف، ہا، یا، عین، صاد سورہ مریم کے آغاز میں، اور ہا میم عین سین کاف سورہ شورى کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں اس سے زیادہ جو ہے، کیونکہ بہت زیادہ تفسیروں میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کے بارے میں اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ مجھے اس سے زیادہ کچھ اور کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ آیت نمبر 2، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس آیت کے جو ہیں، آیت کے اس ٹکڑے کے جو آیت کا ایک پہلا جو ہے پارٹیشن ہے کہ فی تک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے 2 ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ ہے کہ وہ کتاب موعود جس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے، یہ گویا حوالہ ہے محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف جو کہ تورات میں موجود تھیں۔ آج بھی کتاب مقدس کی جو کتاب استثناء ہے اس کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں نے ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہ ان سے کہے گا۔ تو یہ بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تھیں۔ آگے چل کے سورہ اعراف میں ہم اسے تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل کر دی گئی ہے محمد رسول اللہ پر، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے، انسانی کتابوں میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن قرآن کا دعویٰ لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمے کی روح سے تو یہ ذالک الکتاب وہ ایک جملہ مکمل ہو گیا، اور لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ دوسرے ترجمے کی روح سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ مکمل جملہ ہے، یعنی وہ کتاب ہے یہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو سمجھنے لگے ہیں، ہم اس قرآن پر آ گئے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے دعا کی تھی نا کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم، تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے لگے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک نے کہا کہ اس کتاب پر آؤ تو اپنے سارے شک و شبہ پیچھے چھوڑ کر آؤ۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا، کسی کو بچانا، جبکہ تقویٰ کا معنی خود بچنا، ٹھیک ہے، غلط روی سے بچنا، افراط و تفریط کے دھکوں سے بچنا۔
یہی لوگ ہیں جو قرآن کے اصل مخاطبین ہیں، گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش ہے اس کے لیے کتاب ہدایت ہے۔ سورہ الفاتحہ میں ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ لو وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے بچنے کی خواہش موجود ہو۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ اب یہاں دیکھیں تعویل خاص کے معاملے میں آ جائے گا کہ اس وقت رسول اللہ کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن عبادہ اور سعد ابن معاذ جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں۔ آیت نمبر 3، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یہ متقین کی اوصاف میں سے پہلا وصف ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے بس وہی حقیقت ہے، نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بھی بہت دور ہے۔ اب ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے بہت دور ہے۔ اور انگلستان کے بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں براڈلے، ان کی کتاب کا عنوان ہے اپیئرنس اینڈ ریئلٹی۔ اس نے لکھا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت اس کے پیچھے ہے کنفیوژزم۔ چین کا بہت بڑا حکیم اور فلسفی تھا، اس کی تعلیمات میں اخلاقی رنگ بہت نمایاں ہے۔ اس کا ایک جملہ ہے "There is nothing more real than what cannot be seen and there is nothing more certain than what cannot be heard"۔ یعنی وہ حقائق جو آنکھوں سے دیکھے نہیں جا سکتے اور کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی اور قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکلیف دور کرنے میں، اور اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پیدا ہوا ہے اور یہ پھیلا بھی ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتب جو ہیں تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شاید بات صحیح ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کے آغاز میں ہم کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورہ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیت نمبر 136 کے الفاظ ذرا غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا ہے۔ چنانچہ تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیمی پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات غور کرنے والی ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے، یوقنون۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر جو شے ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ اگر انسان کو یقین ہے نا کہ آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے تو اس کا عمل صحیح ہوگا۔ اور اگر اس یقین میں کمی واقع ہو گئی ہے تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گی۔
اور ایمان بالرسالت بھی بدعات کو جنم دے گا، اور ایمان بالرسالت کے مظاہرے بس رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی منا دیجئے اور نعت کہہ لیجئے، اشعار کہہ دیجئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے الفاظ کے مفہوم یہ بھی ہے کہ آخرت پر ان ہی کا یقین ہے۔ یہاں گوئے حصر بھی ہے، اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں تضاد دکھایا جا رہا ہے، کنٹراسٹ، کہ آخرت پر یقین رکھنے والے تو یہ لوگ ہیں، یعنی تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہیں، جو انقلاب نبوی کے اساسی منہاج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم و کتاب، حکمت کا نتیجہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اب اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور اس تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے، اور محمد کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کے معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اس پر انشاءاللہ سورہ المومنون کی شروع میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے ہیں، مطلب کہ کامیاب ہونے والے یہ لوگ ہیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان والے نہیں۔ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ رہیں۔ ان الذین کفروا سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے کفر پر اڑ گئے۔ اس کو ہم تعویل عام میں نہیں لے سکتے، اس لیے کہ صورت میں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جس شخص نے کسی بھی وقت کفر کیا اب وہ ہدایت پر آ نہیں سکتا۔ یہاں یہ بات مراد نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مغالطہ کی بنا پر یا عدم توجہ کی بنا پر کفر میں ہے، حق اس پر واضح نہیں ہوا، تو انداز و تبشر سے اسے فائدہ ہو جائے گا۔ آپ اسے واعظ کریں، نصیحت کریں تو اس کا اثر قبول کر لے گا۔ لیکن جو لوگ محض ضد، ہٹ دھرمی اور تعصب کی وجہ سے یا تکبر اور حسد کی وجہ سے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اے نبی ان کے لیے برابر ہیں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا پھر نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کر آنے والے۔ اللہ نے مہر کر دیا ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ ایسا کیوں ہوا؟ ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر ابتدائی میں نہیں لگائی دی گئی، بلکہ جب انہوں نے حق کو پہچاننے کے بعد رد کر دیا تو اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، اور ان کی سماعت پر بھی، اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین کے شروع میں بہت شرح اور بسط کے ساتھ دوبارہ آئے گا کہ ان کی آنکھوں میں پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ دوسرے گروہ کا تذکرہ ہو گیا۔ ایک رکوع کل 7 آیات میں 2 گروہوں کا ذکر سمیٹ لے گیا۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کی دعوت سے صحیح فائدہ حاصل کر لیا، ان میں طلب ہدایات کا مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں سلیم تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے قبول کی اور قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے۔ وہ گلستان محمدی کے پھول ہیں اور وہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس پھل ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے حق کو پہچان بھی لیا لیکن اپنے تعصب یا ہٹ درمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ ان کا ذکر بھی بہت اختصار میں کے ساتھ آ گیا ہے۔ ان کا تفصیلی ذکر آپ کو مکی صورتوں میں ملے گا۔